سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، ابو القاسم محمد وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ برادران ایمانی، عزاداران امام مظلوم، اہل لکھنؤ، مومنین کرام، تمام تعریف پروردگار عالم کے لیے اور بے پناہ درود و سلام رسول اسلام اور ان کی پاک و پاکیزہ آل کے لیے۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزو، پروردگار عالم اس ذکر کو جاری اور ساری رکھے، اس لیے کیونکہ جو فائدہ دنیا کو ان کی زندگی سے تھا، ان کی لائف سے تھا، ان کی حیات سے تھا، وہ فائدہ دنیا کو اب ان کی ذکر حیات سے ہے۔ اور اس ذکر کا کمال یہ ہے، اس ذکر کی خاصیت یہ ہے، اس ذکر کا معجزہ یہ ہے، اس ذکر کا میریکل یہ ہے کہ زبان کٹ جاتی ہے چاہنے والے کی مگر ذکر منقطع نہیں ہوتا۔ دہن میسم سے ٹپکتا ہوا لہو کا ہر قطرہ عظمت اہل بیت کا کلمہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور ہمیں تو روایتوں سے پتہ ہی یہ چلا کہ منبر کہتے ہی اسے ہیں جس پر سے اہل بیت کی فضیلتیں بیان، اہل بیت کی تعریفیں بیان۔ اس لیے کیونکہ یزید نے جب سید سجاد سے کہا تھا کہ سید سجاد آپ تقریر کریں گے، تو سید سجاد نے یزید سے یہی کہا تھا کہ یزید کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ جا کے تقریر کروں؟ تھا وہ منبر، مگر سید سجاد اس کو کہہ رہے ہیں لکڑیوں کا ڈھیر، اور غدیر قم کے میدان میں اونٹوں کے کجاووں کا ڈھیر تھا، مگر رسول اسلام کہہ رہے ہیں منبر۔ تو پتہ یہ چلا کہ منبر کہتے ہی اسے ہیں جس پر سے اہل بیت نبوت کے فضیلتیں بیان ہوں۔ اگر وہ منبر بھی ہو اور اگر اہل بیت کے فضیلتیں بیان نہ ہو تو لکڑیوں کا ڈھیر کہلاتا ہے، اور اگر اہل بیت کے قصیدے پڑھے جائیں، ان کی تعریفیں ہوں، ان کی مولائیت کا اعلان ہو، تو اونٹوں کے کجاووں کا ڈھیر بھی ہو تو منبر کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ اب تک جو گفتگو ہوئی ہے وہ اس نتیجے پر پہنچی ہے، میں روز اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ عزاداری شیعوں کا سرمایہ نہیں ہے، عزاداری عالم بشریت کا سرمایہ ہے، انسانیت کا سرمایہ ہے۔ اس لیے کیونکہ امام حسین کی تحریک، امام حسین کا انقلاب، آپ کا جو ریولوشن تھا، یہ دراصل کسی ایک فرقے کے لیے نہیں تھا، کسی ایک دین کے لیے نہیں تھا، کسی ایک مکتب کے لیے نہیں تھا، بلکہ آپ کی قربانیاں، آپ کی سیکریفائسز، آپ کی یہ ریولوشن اور یہ ٹرانسفارمیشن جو آپ لے کے آئے ہیں، یہ عالم بشریت کے لیے تھا، یہ ورلڈ سویلائزیشن کے لیے تھا۔ آپ کا جو یہ انقلاب ہے یہ انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے تھا، یہ ہیومن رائٹس کے تحفظ کے لیے تھا، یہ سوسائٹی میں پیس اور ڈیولپمنٹ اور اپلفمنٹ کے لیے تھا۔ امام حسین کا انقلاب پرنسپلز کے لیے تھا، اصولوں کے تحفظ کے لیے تھا۔ اگر امام حسین اس دور میں قربانی نہ دیتے تو حق اور انصاف کے اصولوں کو موت آ جاتی۔ یہ امام حسین کا کارنامہ تھا
کہ جس نے اپنے گھر کا گھر لٹا دیا، جس نے سب کچھ قربان کر دیا، جو کچھ اللہ نے امام کو نعمتیں دی تھی راہ خدا میں وہ پلٹا دی، چاہے وہ ننھے ننھے بچے ہی کیوں نہ ہو، اس لیے تاکہ سماج ارتقاء کی منزلوں پر آگے بڑھ سکے، سماج میں حق اور انصاف کے اصول زندہ قائم اور دائم رہیں۔ یہ امام کا انقلاب تھا جو انسانیت کے لیے تھا، جو ٹروتھ اور جسٹس کے لیے تھا۔ اب یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی حق اور انصاف کے اصولوں کو مانتا ہے، جو بھی انسان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ حقوق انسان کی پاسداری ہونی چاہیے، ہیومن رائٹس کا تحفظ ہونا چاہیے، سماج میں ایکویلٹی ہونی چاہیے، سماج میں جسٹس ہونا چاہیے، سماج میں ٹروتھ پریویل کرنا چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ امام حسین کا وہ غم منائے۔ اور عزاداری کے علاوہ کوئی بھی دنیا میں ایک ایسا پلیٹ فارم نہیں، اس سے بہتر، عزاداری سے بہتر دنیا اور کائنات میں کوئی پلیٹ فارم نہیں جو سارے مذہب اور ملت کے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دے۔ یہ صرف عزاداری کا پلیٹ فارم ہے لوگوں، میرے بھائیوں، صرف عزاداری کا، کہ جس میں اتنی کیپیبلٹی ہے، جس میں اتنی صلاحیت ہے، جس میں اتنی طاقت ہے کہ پوری انسانیت کو ایک جگہ نظام عزاداری اکٹھا کر سکتا ہے۔ ایک ایسا پلیٹ فارم دیتا ہے عزاداری کہ جہاں ہر مذہب و ملت کا انسان اتحاد کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ امام حسین کے پیغام کو پروپوگیٹ کر سکتا ہے، ان کے میسج کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ ہمیں پروردگار عالم توفیق دے کہ ہم امام حسین کے میسج کو سمجھیں اور ان کے میسج کو سماج میں پروموٹ کر سکیں، پروپوگیٹ کر سکیں اس انداز سے کہ جیسے پروپوگیٹ کرنے کا حق ہے، توجہ ہے، جیسے پروپوگیشن کا حق ہے، پروردگار عالم ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم امام حسین کے میسج کو وہاں پہنچا دیں جہاں امام حسین کا میسج ابھی صحیح سے نہیں پہنچا ہے۔ ائمہ نے ایک ایسا مکتب قائم کیا کہ جس کی بنا پر سماج میں علوم پھیل سکے، سائنسز پھیل سکے، لوگ علم کی راہوں میں ترقی کر سکیں، تاکہ سویلائزیشن وجود میں آ سکے۔ تو امام کی قربانیاں، آپ کی تحریکیں، آپ کے موومنٹس، آپ کے ریولوشنز سماج میں ارتقاء کے لیے تھے، سماج میں ڈیولپمنٹ کے لیے تھے، سماج میں ایجوکیشن کے پروپوگیشن کے لیے تھے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہم امام کو مانتے ہیں، اگر ہم امام کو واقعاً مانتے ہیں، تو یہ ہماری سماجی ذمہ داری ہے کہ ہم سماج کے اپلفٹمنٹ کے لیے کام کریں، چاہے وہ کسی بھی قوم و مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کیونکہ ہمارے ائمہ نے کسی ایک خاص فرقے کی ترقی کے لیے کام نہیں کیا، بلکہ عالم بشریت کی ترقی کے لیے کام کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ان کا یونیورسل میسج ہے اور یہ رول ماڈل ہے عالم بشریت کے لیے، کیونکہ ان کی پرسنالٹی یونیورسل پرسنالٹی ہے جسے ہر سماج کا انسان قبول کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ ان کی ذات میں ایک ایسے میگنیٹزم پایا جاتا ہے، ایک ایسا کھچاؤ پایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے، میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کو اپنے آئین کے سانچے میں ڈھال کے بنایا ہے، تو جہاں بھی وہ اللہ کی صفتوں کو دیکھے گا اس سے محبت کرنے لگے گا۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے اندر تمام صفات اپنے کمالات کے ساتھ اکٹھی ہو گئی تھی، کمالات کے ساتھ، ان میں تمام کوالٹیز، تمام کریکٹرسٹکس، تمام پرفیکشن ان کی پرسنالٹیز میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس لیے انسان جو بھی اپنے سینے میں دل رکھتا ہے، جو بھی شعور رکھتا ہے، جو بھی انسانیت سے محبت کرتا ہے، جو بھی ہیومن پرفیکشنز اور کوالٹیز سے محبت اور انسیت رکھتا ہے، وہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے، وہ ان کی طرف کھنچنے لگتا ہے۔ تو ہمارے دین میں یہ وضاحت کے ساتھ ہے کہ ہمارے اعمال قبول نہیں ہو سکتے، کوئی بھی عمل ہو، جب تک ہم ان ہستیوں سے محبت نہ کریں، جب تک ہم ان ہستیوں سے محبت نہ کریں۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام
ولی عہدی کے سلسلے میں خراسان لے جائے جا رہے تھے. آپ کا گزر ایران کے ایک شہر نیشاپور سے ہوا. اعلان ہو گیا وہاں پر کہ فرزند رسول اسلام کے بیٹے اہل بیت نبوت کے ایک امام کا گزر نیشاپور سے ہونے والا ہے. ایک جمع غفیر تھا، بہت بڑا مجمع تھا، بہت بڑا کراؤڈ تھا. لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے کہ ہم اہل بیت کے ایک فرد کی زیارت کریں، فرزند رسول کی زیارت کریں کہ ان کی سواری کا گزر ہو رہا ہے. اور یہ روایت ہر جگہ اس لیے موجود ہے کیونکہ اس کراؤڈ میں، اس ہیوج کراؤڈ میں 25,000 مورخین، 25,000 ہسٹورینز اپنے اپنے قلم اور دوات لے کے آ گئے تھے کہ ہم امام سے کوئی حدیث سنیں، کوئی روایت امام سے ہم سنیں. یہ لوگ جمع غفیر منتظر تھے کہ امام کی سواری آنے والی ہے. امام کا ناقہ آتا ہوا نظر آیا. ناقے پہ محمل تھی، کیمل کے اوپر جو ایک محمل ہوتی ہے، ایک سیٹ ہوتی ہے، اسے محمل کہتے ہیں. محمل تھی، محمل پہ پردہ نصب تھا. پردہ ویل سے وہ محمل ڈھکی ہوئی تھی، پتہ نہیں چل سکتا کہ اندر محمل کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے. لوگ منتظر تھے، لوگ انتظار کر رہے تھے کہ فرزند رسول کی سواری آ رہی جس میں 25,000 مورخین قلم اور دوات لے کے وہاں پر موجود تھے کہ فرزند رسول کی زبان سے کوئی جملہ لکھ کے اور ہم اس کو درج کر لیں. لوگ منتظر ہیں. فرزند رسول کی سواری آئی. لوگوں نے ذوق و اشتیاق، اپنی کیوریوسٹی کا اظہار کیا. جب کیوریوسٹی میں شدت ہوتی ہے تو پھر پردے ہٹ جایا کرتے ہیں اور نور الہی کی تجلی دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے. پردہ ہٹ گیا اور فرزند رسول کا حسن و جمال سامنے تھا. تاریخ بتاتی ہے کہ حسن کا یہ عالم تھا، تجلیوں کا یہ عالم تھا، ڈیوائن مینیفیسٹیشنز کا یہ عالم تھا کہ لوگوں کو برداشت نہ ہوا اور لوگ چیخے مار مار کر رونے لگے اور زمین میں لوٹنے لگے. پھر جب لوگ سنبھلے تو لوگوں نے اظہار کیا، فرزند رسول ہم چاہتے ہیں کہ کوئی رسول اللہ کی آپ حدیث بیان کر دیں، ایک حدیث رسول اللہ کی بیان کرتے ہیں. یہ بتانے کے لیے کہ ممکن ہے کہ بربنائے جہالت انسان غیر اولیاؤں کو اپنا ولی بنا لے، لیکن اگر مضطرب روحوں کو، بے چین سولز کو، بے چین روحوں کو اگر کوئی سکون اور پیس بخشتا ہے تو پروردگار عالم کا حقیقی ولی خدا بخشتا ہے، جو ایکچول میں ولی خدا ہے. وہی پیس، ٹرینکویلٹی ہیومن سولز کو بخشتا ہے. امام کے لبوں میں جنبش ہوئی، لب اعجاز امامت متحرک ہوئے. امام کی زبان کھلی تو جیسے برسوں کے اندھیروں کے بعد امامت کے افق کے خطابت کے سورج کی کرنیں طلوع ہو گئیں. یہ روشنی دور دور تک ذہن کے ان تاریک دریچوں میں پہنچنے لگی. محسوس ہوتا تھا جیسے حقائق کے آسمانوں سے علوم کے جھرنے گر رہے ہوں. امام فرماتے ہیں مجھ سے روایت کیا میرے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، ان سے روایت کیا ان کے والد امام جعفر صادق علیہ السلام نے، ان سے روایت کیا. دیکھیں کتنی مضبوط چین ہے اہل بیت نبوت کی. اس لیے ہم ہدایت کے لیے، اسپریچویلٹی کے لیے، علوم کے لیے ان کی جانب رجوع کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ ان کی چین اتنی مضبوط ہے کہ اتنی کڑیاں اتنی مضبوط ہیں کہ کہیں بھی کوئی بریکیج نہیں پایا جاتا، کہیں کوئی ڈس آرڈر نہیں پایا جاتا، کہیں کوئی گیپ نہیں پایا جاتا. مجھ سے روایت کیا میرے دادا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ان سے روایت کیا ان کے بابا امام محمد باقر علیہ السلام نے، ان سے روایت کیا ان کے بابا امام زین العابدین علیہ السلام نے، ان سے روایت کیا ان کے بابا امام حسین علیہ السلام نے، ان سے روایت کیا ان کے بھائی امام حسن علیہ السلام نے، ان سے روایت کیا ان کے بابا امیر المؤمنین نے، ان سے روایت کیا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. توجہ ہے نا؟ پروردگار آپ کی
پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کو ہمت و جرت عطا کرے، آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ان سے روایت کیا، ان سے بیان کیا جبرائیل امین نے۔ جبرائیل امین نے پڑھا لوح محفوظ پر، لوح محفوظ پر لکھا قلم نے، اور قلم کو حکم دیا مشیت نے، لکھ 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 لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من العذاب۔ لا الہ ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے، لا الہ ایک ایسا مضبوط پیلس ہے کہ جو بھی اس پیلس میں داخل ہو گیا نجات پا گیا، سالویشن پا گیا۔ لا الہ الا اللہ، یہ حدیث بیان کر رہے ہیں فرزند رسول کے، لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی آمنا من العذاب، کہ ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے، ایک ایسا مضبوط محل ہے کہ جو بھی اس قلعے میں داخل ہو گیا سالویشن پا گیا، نجات پا گیا۔ امام نے یہ حدیث بیان کی اور چند لمحوں کے لیے سکتہ اختیار کیا، پھر ایک مرتبہ دوبارہ امام کے فرزند رسول کے لبوں میں جنبش ہوئی، امام کی زبان متحرک ہوئی، اور پھر امام نے وہی حدیث جو ابھی بیان کی تھی اسے بیان کیا، لیکن نقطہ تکامل تک پہنچانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی آمنا من العذاب۔ لا الہ الا اللہ ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے کہ جو بھی اس میں داخل ہو گیا امان پا گیا، نجات پا گیا۔ اب امام نے چند لمحوں کا سکتہ اختیار کیا اور میرے مولا نے فرمایا وَشَرْطِهَا وَشَرُوطِهَا وَأَنَا مِنَ الشُّرُوطِهَا، مگر اس کے کچھ شروط ہیں، مگر اس کے کچھ شرائط ہیں، مگر اس کے کچھ کنڈیشنز ہیں، اور میں ان کنڈیشنز میں سے ایک کنڈیشن ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ میں ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں کہ جب تک مجھ سے محبت نہ کرو گے، جب تک میری مودت اختیار نہ کرو گے، لا الہ الا اللہ کے مضبوط قلعوں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کے کچھ شرائط ہیں، اس کے کچھ شروط ہیں، اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں۔ جب تک تم میری مودت اختیار نہیں کرو گے، جب تک لا الہ الا اللہ کے مضبوط قلعوں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بڑا زبردست جملہ حضرت زہیر قین نے، حضرت زہیر قین نے کربلا میں کہا تھا۔ پورا فلسفہ، پوری فلسفی آل رسول کی، مودت کی، اس ایک زہیر قین کے کلمے میں چھپی ہوئی ہے۔ قیامت کر دی ہے زہیر قین نے۔ میں نے زہیر قین کا ذکر کیا تھا پہلی یا دوسری غالباً مجلس میں کہ زہیر قین کس طرح سے امام سے امپریس ہو کے، آپ کی کمالات سے متاثر ہو کے، جب زہیر نے آپ کو دیکھا ہے تو پھر وہ ٹوٹ کر دشمن کیمپ سے آپ کے کیمپ میں آ گیا تھا، اور اپنی جان زہیر قین نے کربلا میں دی تھی، اور وہ درجہ زہیر قین نے پایا جو 72 شہیدوں میں سے ایک شہید زہیر قین تھے۔ جہاں سورج ڈوب رہا تھا زہیر کی قسمت کا، امام نے ایک مرتبہ امامت کی نگاہ ڈالی تو پھر قسمت کا سورج دوبارہ سے زہیر قین کا طلوع ہو گیا۔ زہیر قین نے ایک ایسا قیامت کا جملہ کہا ہے، نوجوان اس جملے کو میرے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ پورا فلسفی آپ کی مودت کی، آپ کی گارجین شپ کی جو پوری فلسفی ہے، وہ زہیر قین کے ایک جملے میں جو کربلا کے بند میں زہیر قین نے کہا تھا کہ جب زہیر قین مد مقابل آیا ہے قوم جفاکار کے تو باواز بلند ببانگ دہل، بنا کسی خوف و ڈر و حراک، پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پورے استغراق کے ساتھ، پورے استقلال کے ساتھ زہیر قین نے لشکر اعداء کے سامنے ببانگ دہل یہ جملہ کہا کہ اے قوم جفاکار، اے رسول اللہ کی امت، جان لو کہ ہر پروفٹ کی قوم کو، ہر نبی کی قوم کو، چاہے وہ جیزس ہو، چاہے وہ موزس ہو، چاہے وہ ابراہیم ہو، چاہے وہ کوئی اور نبی ہو، ہر نبی کی قوم کو اللہ نے کسی نہ کسی چیز سے آزمایا ہے، ان کا امتحان لیا ہے۔ ہر نبی کی قوم کو اللہ نے کسی نہ کسی چیز سے آزمایا ہے، ان کا امتحان لیا ہے، ان کا ایگزامینیشن لیا ہے۔ اور اے امت آخری رسول، تمہارا امتحان اللہ نے آل رسول کی مودت سے لیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ قیامت کا جملہ ہے، پوری فلسفی مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے، ہڈن ہے اس ایک جملے میں کہ ہر نبی کی قوم کو اللہ نے آزمایا کسی نہ کسی چیز سے۔
لیکن آخری نبی کی قوم کو، ان کی امت کو جو آزمایا وہ رسول اللہ کی آل کی مودت سے آزمایا ہے۔ مسلمانوں میں دو بہت بڑے اسکالرس ہیں، مفسرین ہیں۔ پہلے کا نام ہے علامہ فخر الدین رازی اور دوسرے ہیں علامہ زمخشری۔ ان دونوں کی جو تفسیریں ہیں وہ پہاڑ جیسی تفسیریں ہیں، پہاڑ جیسی تفسیریں ہیں۔ علامہ زمخشری اور علامہ فخر الدین رازی، یہ دو بڑے نام ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آقائے شریعت مولانا حضرت کلب جواد صاحب یہاں پر تشریف لا چکے ہیں۔ آپ ایک نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھتے رہے محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، اہلاً و سہلاً، تشریف۔ عظمت محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات پڑھتے۔ ماشاءاللہ ایک سورج ڈوب رہا ہے لیکن ایک سورج اور طلوع ہو گیا ہماری آنکھوں کے سامنے، جس کی ذوف شانیوں سے، جس کی تجلیوں سے ہر سماج جو ہے وہ فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ پروردگار عالم ان کو صحت دے، ان کو سلامت رکھے کہ ان کا وجود اتنا مبارک ہے ہماری قوم کے لیے نہیں بلکہ اور قوموں کے لیے بھی، کہ جب تک یہ موجود رہیں گے ہمارے حقوق کی پاسداری کرتے رہیں گے، ہماری دبی ہوئی آوازوں کو اٹھاتے رہیں گے، جو سماج پچھڑا ہے اس کو حقوق کی بات کرتے رہیں گے۔ یہ اسی مقصد کو لے کے چلے ہیں جس مقصد کے لیے ہم عزاداری بپا کرتے ہیں، کہ جو سماج کے لیے، سماج کے اندر ڈیولپمنٹ ہو سکے، اس میں اپلفٹمنٹ ہو سکے، اس میں ایکویلٹی ہو سکے، سماج میں انسانی حقوق کی پاسداری ہو سکے۔ یہی مقصد مولانا حضرت کلب جواد صاحب کا ہے۔ پروردگار عالم ان کے وجود مبارک کو ہمارے اوپر دائم اور قائم رکھے۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے عظمت محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات پڑھ دیے۔ تو جب تک ان کی مودت شامل نہ ہو جائے تب تک ہمارا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ وہ شرطہا و شروطہا وانا من الشروطہا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام فخر الدین رازی اور امام زمخشری، ان کی دو بڑی تفسیریں ہیں، تفسیر کبیر اور تفسیر کشاف۔ یہ دو پہاڑ جیسی تفسیریں ہیں۔ ان تفسیروں میں ایک حدیث موجود ہے، من مات علی حب آل محمد مات الشہید۔ یہ آپ نے ہر خطیب اور ذاکر کی زبان سے سنی ہوگی، لیکن یہ حدیث ذرا اور آگے بڑھتی ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات الشہید مات مغفور مات کامل الایمان۔ جو اس عالم میں مر جائے، چاہے بستر مرگ پہ مرے، میدان جہاد میں نہیں، اگر بستر مرگ پہ بھی مر جائے اس عالم میں کہ آل رسول کی مودت رکھتا ہو تو شہید مرتا ہے، مغفور مرتا ہے، کامل الایمان مرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو آل رسول کی ہستیاں کہ جنہوں نے سماج میں ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا، ہیومن رائٹس کے لیے کام کیا، ٹروتھ اور نان وائلنس کے لیے کام کیا، حق اور انصاف کے اصولوں کو بچانے کے لیے اپنی قربانیاں دی تاکہ سماج ارتقاء کی راہ پہ آگے بڑھ سکے، تاکہ معاشرہ علوم کی راہوں پر آگے بڑھ سکے، ارتقاء کی منزلوں پہ آگے بڑھ سکے۔ ان ہستیوں کو اگر جاننا چاہتے ہو تو پھر ان سے پوچھو کہ جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا ہے، کہ ان ہستیوں کی حقیقت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ کسی اسکالر سے نہیں بلکہ اس سے پوچھو جس نے خدا کو پہچان لیا، ایک ایسا مرد مومن، ایک ایسا مرد عارف، ایک ایسا صوفی کہ جس نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا، اور یہ پیشانی جب اٹھی جب آنکھ روشن ہو چکی تھی اور دل منور ہو چکا تھا۔ ایک ایسا عارف باللہ کہ جس نے اپنے رب کو پہچان لیا جب اس نے اپنے تخیلات میں امام حسین کی ذات پاک کو دیکھا تو اپنی فکر کے سہارے نہیں بلکہ کشف و شہود کے سہارے
وہ فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ آج کے طالبان کو مت دیکھو کہ اسلام کیا ہے، اگر اسلام کو جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ نظام الدین اولیاء نے کس اسلام کا پروپوگیشن کیا، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کون سے دین کا پروپوگیشن کیا۔ انہوں نے دین محمد اور دین محبت اور دین مودت کا پروپوگیشن کیا، انہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا۔ انہوں نے کہا ایک ایسا سورج بن جاؤ جس کی ذوف شانیاں ہر انسان تک پہنچتی ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو۔ ندی کی طرح بن جاؤ کہ جس کی روانی ہر انسان کو سیراب کرتی ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم و ملت سے تعلق رکھتا ہو۔ پروردگار عالم کا جب ابر کرم الہی برستا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ رحمان کا کھیت ہے یا کسی اور کا کھیت ہے، وہ تو اپنا کرم ریزیاں کرتا رہتا ہے۔ یہی انداز اپنا لو، عرفا کا یہی طریقہ کار تھا۔ عرفا جو صوفیہ کرام تھے ان کا یہی طریقہ کار تھا، یہی میسج تھا کہ سماج کے اپلفٹمنٹ کے لیے کام کرو۔ یہ مت دیکھو کہ کوئی ہندو ہے کوئی مسلمان ہے، انسانیت کے لیے کام کرو، حقوق بشر کے لیے کام کرو۔ تو اسلام کیا ہے یہ خواجہ سے پوچھو، اسلام کیا ہے یہ نظام الدین اولیاء سے پوچھو۔ اگر انسان ہر مذہب کا ماننے والا اپنے ان لیڈروں کی اتباع کرنے لگے، ان کے نقش قدم پر ان کی سیرت پہ عمل کرنے لگے جو حقیقی لیڈران ہیں اس مذہب کے، تو کبھی بھی آپس میں سماج میں کوئی ٹکراؤ نہ ہو۔ کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ دین توڑنے کا نام نہیں ہے، دین جوڑنے کا نام ہے۔ جو توڑتا ہے وہ سیاست ہوتی ہے، جو جوڑتا ہے وہ دین ہوا کرتا ہے۔ توڑنا دین کا کام نہیں ہے، دین کا کام جوڑنا ہے۔ کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ دین قانون فطرت ہے اور نظام فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ حسن بیوٹی اس دنیا میں جبھی برقرار رہے گی جب تک آپس میں اتحاد ہے۔ گلاب میں جب تک حسن باقی ہے، اس کا وجود باقی ہے، جب تک پتیاں آپس میں متحد ہیں، جب یہ پتیاں منتشر ہو جائیں گی حسن ضائع ہو جائے گا، وجود ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کیونکہ یہ نظام فطرت ہے اور یہ قانون فطرت ہے، تو قانون فطرت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ سب انسان انسانیت پہ یقین رکھیں، مل کے رہیں، اتحاد کے ساتھ رہیں، تاکہ انسانیت کی دشمن طاقتیں جو ہیں وہ مضبوط نہ ہو، وہ متحد نہ ہو۔ جتنے اچھے لوگ متحد ہوتے چلے جائیں گے، سماج کی بری طاقتیں موت کے گھاٹ اترتی چلی جائیں گی، اور جتنے اچھے لوگ ہر طبقے سماج مذہب و ملت کے منتشر ہوتے چلے جائیں گے، وہ طاقتیں جو حق کے خلاف ہیں، باطل طاقتیں، اتنی ہی مضبوط ترین ہوتی چلی جائیں گی۔ تو یہ ہماری سماجی ذمہ داری ہے کہ ہم اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزاریں، تاکہ جو طاقتیں انسانیت کے خلاف ہیں وہ سرنگو ہو سکے، ان کا انہدام ہو سکے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو ہر مذہب میں جو بہترین رول ماڈل ہیں، بہترین لیڈران ہیں، ان کی اتباع اگر ہر مذہب کا ماننے والا کرنے لگے تو پھر سماج میں اتحاد اور اتفاق اور محبت قائم ہو جائے گی۔ اگر وویکانند کے نقش قدم پہ سب چلنے لگے تو پھر اور مسلمان خواجہ معین الدین چشتی اور نظام الدین اولیاء جیسے اولیاء کی بتائے ہوئے راستوں پہ، ان کی ٹیچنگز پہ عمل کرنے لگیں، اور ہندو بھائی وویکانند جیسے سنت اور مہاتما گاندھی جیسے سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے لگیں، تو آپس میں کبھی اختلاف نہ ہو، آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ آپ خود سوچئے کہ ایک طرف اگر خواجہ معین الدین چشتی آ جائیں اور دوسری طرف وویکانند آ جائیں، تیسری طرف گرو نانک آ جائیں، چوتھی طرف عیسائی کا کوئی نمائندہ آ جائے جو ایسے ہی سنت ہو، تو کیا آپس میں کوئی اختلاف ہوگا؟ آپس میں کوئی لڑائی ہوگی؟ آپس میں کوئی تضاد ہوگا؟ نہیں، کتنے پیار اور محبت کے ساتھ یہ لوگ مل کے رہیں گے۔ تو جب یہ لوگ، یہ لیڈران جو اصلی لیڈران ہیں، یہ مل کے رہ سکتے ہیں تو ان کے ماننے والے بھی پھر مل کے رہ سکتے ہیں۔
اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کو ایگزسٹنس کے ساتھ، اور پھر سماج کے اور بشریت کے اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے یہ ہستیاں مل کے کام کر سکتی ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو جو سنت ہوتا ہے، جو مہاتما ہوتا ہے، وہ اپنی صرف فکر کے سہارے نہیں، بلکہ کبھی کبھی اس کے اندر الہامی کیفیت ہوتی ہے، کبھی کبھی اس کے اندر الہامی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ جو ربائی ہے خواجہ کی، یہ بھی خواجہ معین الدین چشتی کی الہامی کیفیت ہے کہ فرماتے ہیں شاہ حسین۔ بس اس ربائی کی تفسیر بہت تیزی کے ساتھ اور پھر باب مسائل میں انشاءاللہ داخل ہو جاؤں گا، دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے۔ شاہ حسین، بادشاہ حسین، دی حسین، دی پناست حسین۔ شاہ کہتے ہیں اس کو، تھوڑی سی نوجوانوں کے لیے آج ذرا مشکل آئے گی، لیکن میں انشاءاللہ بہت اس کو ڈائلیٹ کر کے جو ہے وہ بیان کروں گا۔ شاہ کہتے ہیں اس کو، توجہ، کہ جس کی سلطنت اور حکومت اور اتھارٹی اور اقتدار آسمان پر محیط ہو جائے، اور بادشاہ کہتے ہیں اس حاکم اور حکمراں کو کہ جس کے دائرہ اقتدار میں زمین کے پھیلے ہوئے رقبے سمٹ آئیں۔ شاہ وہ کہ جس کی حکومت عرش پر، بادشاہ وہ کہ جس کی حکومت فرش پر۔ لیکن خواجہ کی اس ربائی میں ایک ادبی نقص محسوس ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ لٹریچر کا تقاضا یہ ہے، ادب کا یہ تقاضا ہے کہ پہلے چھوٹی چیز کا تعارف ہوتا ہے، بعد میں بڑی چیز کا تعارف ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے اور انہوں نے ہائی اسکول بھی پاس کیا ہے، نہیں، بلکہ انداز گفتگو یہ ہوگا کہ انہوں نے ہائی اسکول تو کیا ہی ہے، ہائی اسکول کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کروڑپتی ہیں، لکھ پتی ہیں اور انہوں نے 1000 روپے بھی کمائے، نہیں، بلکہ ادبیت کا تقاضا یہ ہے، لٹریچر کا تقاضا یہ ہے، لغت کا تقاضا یہ ہے کہ میں کہوں گا میں 1000 روپے کی کیا بات کر رہا ہوں، انہوں نے تو لاکھوں روپیہ کمایا ہے۔ یہ انداز ہوتا ہے کہ پہلے چھوٹی چیز کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، بعد میں بڑے منصب کا، بڑے سٹیٹس کا تعارف ہوتا ہے۔ لیکن اس ربائی میں ایک ادبی نقص یہ ہے کہ پہلے خواجہ کہہ رہے ہیں شاہ حسین، پھر کہہ رہے ہیں بادشاہ حسین۔ شاہ بڑی چیز ہے، بادشاہ چھوٹی چیز ہے۔ شاہ کو، خواجہ کو کہنا چاہیے تھا بادشاہ حسین، پھر کہنا چاہیے تھا شاہ حسین، لیکن اس کے بالکل برعکس خواجہ کہہ رہے ہیں شاہ حسین، پھر کہہ رہے ہیں بادشاہ حسین۔ شاہ وہ جس کا اقتدار آسمانوں پر، بادشاہ وہ کہ جس کا اقتدار زمینوں پر۔ خواجہ کو کہنا چاہیے تھا بادشاہ حسین، پھر کہنا چاہیے تھا شاہ حسین، لیکن خواجہ یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ میرا مولا جب بھی شاہ تھا جب نہ ہی یہ زمین تھی اور نہ ہی یہ زماں تھا۔ خواجہ کی معرفت کا اندازہ لگائیں آپ کہ خواجہ معین الدین چشتی یہ فقیہ تھے، شریعت پہ عمل کرنے والے تھے۔ اتنا ذمہ دار انسان مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتا ہے، بلکہ ذمہ داری سے کام لیتا ہے، کشف و شہود سے کام لیتا ہے۔ ایک ادبی نقص اس میں یہ نظر آتا ہے کہ خواجہ کو کہنا چاہیے تھا شاہ بود حسین، شاہ است حسین، یعنی شاہ حسین شاہ ہے، پریزنٹ کا صیغہ ہے۔ جو لوگ فارسی نہیں جانتے نوجوان، میں ان کے لیے بتا دیں، شاہ است حسین، است مطلب از اور بود مطلب واز، تو خواجہ کو کہنا چاہیے تھا شاہ بود حسین، حسین شاہ تھے۔ خواجہ کو کہنا چاہیے تھا بادشاہ بود حسین، حسین بادشاہ تھے، لیکن اس کے برعکس خواجہ کہہ رہے ہیں شاہ است حسین، حسین شاہ تھے نہیں ہیں، حسین بادشاہ تھے نہیں ہیں۔ خواجہ یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ حسین کی ذات ایک ایسی لازوال اور ابدی ذات ہے جو فنا کا نہیں بقا کا پیغام سناتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ حسین وہ ہے جہاں دین پناہ لیتا ہے، حسین پناہ گاہ دین ہے۔ دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ حسین دین ہے، حسین دین کی پناہ گاہ ہے۔ یعنی کیا ہے؟
پرسوں حضور کی میں مجلس میں گیا تھا تو ایک بہت اہم نقطہ انہوں نے بیان کیا تھا، اسی کے ذیل میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نے کہا تھا کہ عبادت نماز پڑھنا نہیں، روزہ رکھنا نہیں، زکوٰۃ دینا نہیں، اللہ کی اطاعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اللہ کی اطاعت کے ساتھ روزہ رکھنا، یہ فلسفہ عبادت ہے ہمارے یہاں۔ اللہ کی اطاعت کے ساتھ زکوٰۃ دینا۔ اگر ہم فجر کی 2 رکعت کے بجائے 3 رکعت پڑھنے لگے تو بھئی تیسری رکعت میں الحمد ہوگا، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، قیام ہوگا، کیا قابل قبول ہے؟ ذکر تو اللہ کا ہے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عبادت نہیں ہے۔ حکم خداوندی میں اس کی سرحدوں میں رہ کے اس کی اتباع کرنا، اس کی اطاعت کرنا عبادت کا نام ہے۔ توجہ ہے، حضور نے یہ فرمایا تھا۔ خواجہ کہہ رہے ہیں دین است حسین، حسین دین ہے، حسینیت دین ہے۔ یعنی دین کیا مطلب؟ کہ نماز پڑھنا نہیں، روزہ رکھنا نہیں، زکوٰۃ دینا نہیں، بلکہ حکم معصوم کے تحت نماز پڑھنا، حکم معصوم کے تحت روزہ رکھنا، حکم معصوم کے تحت زکوٰۃ دینا، یہ ہے عبادت۔ ایک صحابی تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، رسول اسلام نے ان کو بلایا، ادھر آؤ، اللہ اکبر، ادھر آؤ، سمع اللہ لمن حمدہ، ادھر آؤ۔ نماز پڑھتے رہے، جب تمام ہو گئی تو آئے، حضور آپ مجھے بلا رہے تھے، حضور نے رخ پھیر لیا۔ حضور آپ مجھے طلب فرما رہے تھے، حضور نے رخ پھیر لیا۔ حضور آپ مجھے بلا رہے تھے، کہا ہاں۔ کہا حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا کس کے حکم سے؟ کہا آپ کے حکم سے۔ کہا بلا کون رہا تھا؟ تو اس کا مطلب نماز پڑھنا عبادت نہیں، جس چہرے پر صفات الہی جمع ہو جائیں جبین نیاز جھکا دینے کو عبادت کہتے ہیں۔ ڈاکٹر علی شریعتی بہت بڑا نام ہے، ایران کے اندر بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، انہوں نے ایک اپنی تقریر میں مر کے گل رنگ، ایک ان کی تقریر ہے جو تحریری شکل میں چھپی ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ امام حسین کو چھوڑ کر بیت اللہ کا طواف کرتے رہے، یہ ایسا ہے جیسے قصر بنی امیہ کا طواف کر رہے ہوں۔ روح کعبہ مفارقت کر گئی، لوگ غلاف کعبہ سے لپٹے رہے۔ جب دین مر جاتا ہے تو رسم و رواج خدا بن جایا کرتے ہیں۔ توجہ ہے؟ تو دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین کو پناہ دی ہے۔ دین نے حسین کو پناہ نہیں دی، حسین نے دین کو پناہ دی ہے۔ اسلام حسین سے پہچانا جاتا ہے، حسین اسلام سے نہیں پہچانے جاتے۔ حسین نے اسلام کو عزت بخشی ہے، اسلام نے حسین کو عزت نہیں بخشی۔ یہ خواجہ فرما رہے ہیں دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ سر دے دیا، یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا، اور لا الہ الا اللہ کی بنیادوں کو مستحکم کر گئے، توحید کا پیغام سنا گئے، توحید کا تحفظ کیا، رسالت کا تحفظ کیا۔ سنیں میرے نوجوان، 5 منٹ اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا۔ پورا فلسفہ کربلا میں اس 5 منٹ میں بیان کرنے جا رہا ہوں، متوجہ رہیے گا۔ انشاءاللہ اگر آپ کی ذوق سماعت نے ساتھ دیا تو معراج کی بلندیوں پر 5 منٹ میں آپ کو لے کے چلوں گا۔ فلسفہ کربلا کیا ہے؟ جب یزید پر سر اقتدار آیا، یزید پر سر اقتدار آیا تو یزید نے یہ کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ شریعت ہے۔ جنگ کیا تھی؟ جنگ تھی اصولی جنگ۔ یزید یہ کہہ رہا تھا کہ میں رسول اللہ کا وارث برحق ہوں، یعنی یزید نے ولایت کا دعویٰ کیا تھا، یزید نے ولایت کا دعویٰ کیا تھا، اور یزید یہ چاہتا تھا کہ امام بیعت کر کے میری تصدیق کر دے کہ یہ رسول اللہ کا جانشین برحق ہے۔ اب اگر فرزند رسول، نواسہ رسول یزید کی تصدیق کر دیتے تو یزید کے پاس سرٹیفکیٹ آ جاتا، یزید کے پاس سند آ جاتی جس سے یہ پروو ہوتا کہ یزید رسول اللہ کا جانشین برحق ہے۔ اب اس کا یہ ارادہ تھا کہ شام کے لوگ شریعت محمدی کو ڈھالیں گے، بصرہ کے لوگ شریعت محمدی کو تیار کریں گے۔ اس نے حلال محمدی کو حرام کر دیا تھا، حرام محمدی کو حلال کر دیا تھا، شریعت کو پامال کر دیا تھا۔ جب کوئی بھی انسان اس سے ملنے جاتا تھا تو 7 دروازوں سے گزرتا تھا اور ایک ایسے بڑے سے ہال میں پہنچتا تھا جہاں یزید سر
پہ سونے کا تاج، زرین قبائے پہنا ہوا، ایک برابر میں بندر بیٹھا ہوا ہے جسے سونے اور جواہرات اس نے پنا رکھے ہیں، جس کا نام ابو قیس ہے، امیر المومنین کہہ کے سے سلام کرتا ہے، رقص و سرود ہے، جام و مینا ہے۔ آنے والا تو یہی سمجھتا تھا نا کہ یہ ہے رسول اللہ کا وارث اور یہ ہے نظام اسلامی۔ دنیا کیا جانے کہ دین کیا ہے، دنیا کیا جانے شریعت کیا ہے، دنیا کیا جانے فقہ کیا ہے۔ جو بھی جانشین رسول کا دعویٰ کر رہا ہے اور جو بھی وہ پہچانوا رہا ہے، دنیا وہ پہچانے گی، دنیا وہ پہچانے گی۔ اب یہ لوگ یہ چاہتے تھے، کیا چاہتے تھے؟ کہ ہمارے پاس ایک ایسی اتھارٹی آ جائے، امام بیعت کر دے میری، اور میرے پاس ایک ایسی اتھارٹی ہو کہ میں جس طرح سے چاہوں شریعت کو تبدیل کر سکوں۔ اب یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ حلال کو حرام کر دیا ہے، حرام کو حلال کر دیا ہے۔ ان کا منشا یہ تھا، دیکھیں ان کی سازش کتنی بڑی تھی۔ ان کی سازش یہ تھی، ان کا منشا یہ تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ کے نام کو دین سے نکال دیا جائے۔ محمد الرسول اللہ، رسالت باقی رہے، تصور رسالت باقی رہے، لیکن رسول محمد الرسول اللہ نہ ہو، کوئی اور ہو۔ یہ ان کا منشا تھا۔ کربلا دیکھیے کس لیے بپا کی جا رہی تھی۔ سوچیں آپ کہ اگر امام حسین کی قربانیاں نہ ہوتی، ان کا منشا یہ تھا کہ رسول کے نام کو، توجہ رکھیے گا آخری آدمی تک، رسول کے نام کو دین سے نکال دیا جائے، رسول اللہ کے نام کو دین سے نکال دیا جائے۔ جو مظالم وہ ڈھا رہا تھا وہ دوسری بات ہے، انسانی حقوق کو پامال کر رہا تھا وہ دوسری بات ہے، مسلمانوں پر اور لوگوں پر جو ظلم ڈھا رہا تھا وہ دوسری بات ہے، فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف تھاٹ جو اس نے چھین لیا تھا وہ دوسری بات ہے، ڈکٹیٹرشپ کو وہ قائم کر رہا تھا وہ دوسری بات ہے۔ لیکن ایک ان کا سب سے اہم منشا یہ تھا کہ رسول اللہ کے نام کو دین سے نکال دیا جائے۔ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس کو بھی یہ رسول کا نام دیتا، مکہ کہتا کہ یہ رسول اللہ ہے، مدینہ کہتا کہ یہ رسول اللہ ہے، بصرہ کہتا کہ یہ رسول اللہ ہے، کوفہ کہتا کہ یہ رسول اللہ ہے، شام والے تو پہلے سے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ رسول اللہ ہے۔ اٹھاؤ تاریخ طبری اور ابن ہشام اور دیکھو کہ جب مصر کا ایک ڈیلیگیشن اس لیے آیا تھا کہ حاکم وقت کو تنبیہ کر سکے، تو حاکم نے جلادوں کے ہاتھوں میں برہنہ شمشیریں اور سوٹس دے دی تاکہ یہ جو ہدایت کرنے کے لیے مجھے ڈیلیگیشن آ رہا ہے یہ خوف زدہ ہو جائے اور ہدایت نہ کر سکے۔ جب یہ مصر کا ڈیلیگیشن جو 12 لوگوں پر مشتمل تھا، جب یہ دمشق میں آیا ہے اور اس نے جلادوں کے ہاتھوں میں برہنہ شمشیریں دی، دیکھی تو خوف زدہ ہو کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تاریخ طبری میں یہ واقعہ موجود ہے، اپنی پسند کے ترجمے والے کتاب کو دیکھ لیجئے گا کہ جس میں 12 لوگوں نے حاکم وقت کو، لیڈر کے وقت کو رسول اللہ کہہ کے سلام کیا۔ 12 لوگوں نے رسول اللہ کہہ کے سلام کیا، اور سلام کو سننے والا مسکرا کے سارے سلاموں کو قبول کرتا چلا جا رہا تھا۔ تو ان کا منشا یہ تھا کہ رسول اللہ کے نام کو دین سے نکال دیا جائے۔ ہمیں پتہ کیسے چلا کہ یہ رسول اللہ کے نام کو دین سے نکال دینا چاہتے ہیں؟ تو پھر یاد رکھیے کہ کربلا کے بعد آل رسول یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، بتا ابن زیاد، بتا یزید کون جیتا کون ہارا، کون جیتا کون ہارا۔ یزید برسر اقتدار بیٹھا ہوا ہے، نخوت و غرور میں ڈوبی ہوئی سیاست۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی سے خطاب کر کے کہتا ہے زینب یہ سن رہی ہو، یہ دف، یہ نقارے، یہ ڈھول، یہ باجے، یہ تمام آوازیں میری فتح کا اعلان ہے۔ یہ تمام نقارے، یہ دف، یہ باجے، یہ ڈھول تاشے، یہ میری فتح کا اعلان ہے۔ اس کا جواب صرف علی کی بیٹی دے سکتی تھی۔ اس کا جواب کون کہتا ہے کہ نہج البلاغہ کا جواب نہیں ہے؟ آ کے دیکھو کہ جب بھرے ہوئے درباروں میں عصمت کلام کرتی ہے تو لہجہ علی ابھر کے سامنے آتا ہے۔ زینب کہتی ہے یزید انتظار کر، توجہ اس جملے پر میرے نوجوان، یزید انتظار کر، ابھی ایک آواز اور بلند ہوگی، جب وہ آواز بلند ہوگی تو یہ دف بند ہو جائیں گے، یہ نقارے بند ہو جائیں گے، یہ تمام ڈھول اور باجوں کی آوازیں بند ہو جائیں گی، اور وہ ہے اذان۔ اگر تو نے توجہ، اگر تو نے اس اذان میں سے ہمارے جد رسول اللہ کا نام نکال دیا تو تو جیتا، ہم ہارے۔
اگر تو نے اس اذان میں سے ہمارے جد رسول اللہ کا نام نکال دیا تو تو جیتا ہمارے، لیکن اگر اے یزید مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو اے ہندا کے بیٹے ہم جیتے ہیں، تو ہارا ہے۔ یہ تھی کربلا، یہ تھی کربلا، یہ تھی کربلا۔ جبھی رسول اسلام نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جھٹکوں نے رکھ دیا تھا زمین کو جھنجھوڑ کر، خندہ تھا جہل علم کی آنکھوں کو پھوڑ کر، نازا تھا سنگ شیشہ رنگی کو توڑ کر، لا مڑ رہا تھا دامن اللہ کو چھوڑ کر، تو نے قصور ذوق بغاوت کو ڈھا دیا، لا کے در پہ اللہ کو دوبارہ جھکا دیا۔ سید سجاد چلے جا رہے ہیں، شام کی گلیوں میں کسی نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، سید سجاد کون جیتا کون ہارا؟ سید سجاد نے نگاہ اٹھا کے کہا طلحہ کے بیٹے انتظار کر کہ جب بانگ اذان بلند ہو، چھڑنے دے زمزمہ توحید کو، اور پھر دیکھ کہ رسالت کی گواہی کس کے حق میں جاتی ہے۔ اگر آج بھی اگر مؤذن رسول اللہ کا نام ببانگ دہل اذانوں میں لے رہا ہے تو ہم جیتے ہیں، تو ہارا ہے۔ یہ تھا کربلا کا مشن کہ جس نے توحید کا تحفظ کیا تاکہ نظام توحید، تصور توحید مسخ نہ ہو سکے، تاکہ نظام رسالت برقرار رہ سکے، تاکہ رسول کی رسالت پہ کوئی آنچ نہ آ سکے۔ حسین کے ہوتے ہوئے اب کوئی قیامت تک رسول اللہ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتا۔ حسین کے ہوتے ہوئے، وہ حسین کہ جس نے توحید کو بچانے کے لیے، رسالت کو بچانے کے لیے، انسانی حقوق کو بچانے کے لیے، سماج میں ارتقاء کے لیے، ہیومن رائٹس کے تحفظ کے لیے، ٹروتھ اور جسٹس کے پرنسپل کے تحفظ کے لیے، جس نے اپنا بھرا گھر لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا انسانیت کے لیے، انسانی حقوق کی خاطر، تاکہ ڈیموکریٹک ویلیوز زندہ رہ سکیں، تاکہ ڈکٹیٹرشپ معاشرے میں رائج نہ ہو سکے۔ دو ہی نمونے تھے امام کے پاس سب سے قیمتی، یاد رکھیے گا جو صاحب اولاد ہیں، دو منزلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ماں باپ پاگل ہو جاتے ہیں محبت اور فرط مسرت سے، ایک وقت وہ جب ننھا سا بچہ گھٹنیوں چلتا ہے، اور دوسرا وقت وہ کہ جب چہرے پر جوانی کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ نظریں چرا چرا کے ماں اس جوان کو دیکھتی ہے۔ دو ہی نمونے تھے امام حسین کے پاس، علی اکبر کی شکل میں اور علی اصغر کی شکل میں، دونوں راہ خداوندی میں قربان کر دیے مہاتما حسین نے، تاکہ سماج میں امن باقی رہے، سماج میں انسانی حقوق برقرار رہے، حق اور انصاف جیسے اصولوں کی پاسداری ہو سکے۔ اتنا حسین تھا علی اکبر، امام حسین کا 18 برس کا کڑیل جوان کہ جب مدینوں کے بازاروں سے گزرتا تھا تو مدینے والے کہتے تھے مدینے والوں اپنی اپنی دکانیں بند کر لو، پیغمبر کی تصویر آ رہی ہے۔ وہ علی اکبر جو غیروں کی نظروں میں اتنا حسین ہو، ماں ام لیلا کی نظروں میں کتنا حسین ہوگا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ ہاجرہ کے قدم اس لائق نہ تھے کہ منی کے میدان میں جاتے۔ ابراہیم اسماعیل کو لے کے آئے تو ہاجرہ کی نظر اسماعیل کے گلے پر چلے ہوئے ہلکے سے چھری کے نشان پہ پڑی، یہ کہہ کے چیخ مار کے ہاجرہ بے ہوش ہو گئی، ہائے میرے لال اگر خنجر چل جاتا تو کیا ہوتا۔ اگلے دن ہاجرہ کو ہوش آیا، پھر نظر گلے کے نشان پہ پڑی، چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی، ہائے میرے لال اگر خنجر چل جاتا تو کیا ہوتا۔ عزادارو تیسرے دن اسی غم میں ہاجرہ کو موت آ گئی، اے میرے لال اگر چھری چل جاتی تو کیا ہوتا۔ ارے سلام کرو ام لیلا کو جو رات بھر علی اکبر کی زلفیں سوارتی رہی، اے میرے لال صبح ہوتے ہوتے یہ چاند سا چہرہ خاک و خون میں غلطہ ہو جائے گا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بابا مجھ کو مرنے کی اجازت دے دو۔ 18 برس کا جب کڑیے جوان بوڑھے باپ سے مرنے کی اجازت مانگتا ہے
تو حسین جیسا معصوم امام کہتا ہے میرے لال کاش تو حسین ہوتا تو تجھے پتا چلتا جب 18 برس کا کڑیل جوان اپنے قدموں سے قتل گاہ کی طرف جاتا ہے تو ضعیف باپ پہ کیا گزرتی ہے. گواہ نہیں بنایا کسی کو حسین نے، لیکن جب علی اکبر چلے ہیں تو آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے کہا پروردگار گواہ رہنا، اب اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں تیرے رسول سے مشابہت رکھتا ہے. خدا کی قسم جب بھی نبی کے دیدار کا اشتیاق ہوتا تھا علی اکبر کے چہرے مبارک کی زیارت کر لیا کرتے. علی اکبر تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ کس حسرتوں کے ساتھ تمہاری پھوپھی نے تمہیں پالا ہے. پھوپھی نے ایسے پالا تھا کہ ام لیلا نے جناب زینب کی موجودگی میں کبھی بیٹا کہہ کے نہیں پکارا. ام لیلا نے زینب کی موجودگی میں کبھی علی اکبر کو بیٹا نہیں کہا. زینب کے ہوتے ہوئے اور میں بیٹا کہوں؟ میں کہوں علی اکبر کی ماں زینب ماں ہے علی اکبر کی. یہی وجہ ہے کہ جب زندان شام میں کٹے ہوئے سر آئے تھے تو لوگوں نے یہی پوچھا تھا اے زینب اتنا بتا دے جب اس نوجوان کا گلا کٹا تھا تو اس کی ماں زندہ تھی، بیٹا کہہ کے نہیں پکارا. علی اکبر چلے خیمے سے تو محسوس ہوتا تھا کسی جوان کا جنازہ نکل رہا ہے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا علی اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں مگر کوئی دامن پکڑ کے گھسیٹ لیتا ہے. دوبارہ علی اکبر نے کوشش کی مگر پھر کسی نے دامن پکڑ کے گھسیٹ لیا. اب جو تیسری دفعہ راوی نے دیکھا تو 4 برس کی سکینہ بھیا علی اکبر کا دامن پکڑے ہوئے، اے بھیا میں چھوڑ کے نہ آؤں، جو بھی مقتل میں گیا ہے لوٹ کے نہیں. میرے لال پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہے دامن وقت میں گنجائش نہیں. سوار کیا علی اکبر کو. علی اکبر کے کانوں میں کسی کے ٹھوکر کھا کے گرنے کی آواز آئی. اب جو پلٹ کے دیکھا تو بابا کلیجے کو پکڑے ہوئے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. میدان جہاد میں علی اکبر پہنچے، سر کٹ کٹ کے زمین پکڑنے لگے، عرض کربلا سرخ ہو گئی. علی اکبر کی تاریخ خیبر و صفین کی تاریخ پڑھنے لگی. علی اکبر کی تلوار. حسین بن نمیر آ کے کہتا ہے علی اکبر سنا ہے تمہارا بابا بڑا صابر ہے، میں جب مانوں جب یہ علی کا پھل وہ اپنے ہاتھوں سے تیرے کلیجے سے باہر نکالے. یہ کہہ کے حسین نے نیزہ مارا اور پھل توڑ دیا. علی اکبر نیچے گرے، علیک من السلام. اے میرے پیاسے بابا، تھک گئے ہوں گے صبح سے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے، آنے کی ضرورت نہیں، علیک من السلام. آواز کہیں سے آ رہی تھی، حسین کسی اور سمت جا رہے تھے. زینب نے کہا اے بھیا علی اکبر کی آواز تو اس سمت سے آ رہی ہے، آپ اس سمت میں جا رہے ہیں. کہا علی اکبر کی آواز سن کے اب حسین کو کچھ نظر نہیں آتا. علی کا پھل اپنے ہاتھوں سے پکڑا، گھٹنے ٹیکے اور سینے پلٹی، نجف کی طرف رکا. ناد علیان. سید مہدی مجتہد فقیہ نجف میں مجلس کو خطاب کر رہے تھے، علی اکبر کے مسائل پڑھ رہے تھے. جب اس منزل پر پہنچے کہ ضعیف باپ نے نوجوان کے کلیجے میں پیوست برچی کو نکالا، خدام دوڑتا ہوا آیا، اے سید مہدی مصائب کو روک دے، امام حسین کی زری سے خون تازہ جاری ہو گیا. ان للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضاء و تسلیما لامرہ. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات بعد بیننا وبینهم بالخیرات انك مجیب الدعوات انك على كل شیء قدیر. پڑھنے والے ذکر کے صدقے میں فرش اعلیٰ پر بیٹھنے والے مومنین کے تمام گناہوں رب کریم اس ذکر کو بطور عبادت قبول. رب کریم جو مقروض ہے غیب سے ان کا قرض ادا کرے.
پروردگار عالم جو پیوند خاک ہے ان کی مغفرت کر، رب کریم جو فریض جوان ہے عزت و آبرو کے ساتھ انہیں منزل مقصود کر، رب کریم ہمارے نوجوانوں کو ہر طرح کے ایکسیڈنٹ، حادثات اور جان لیوا بیماریوں سے محفوظ کر۔ پروردگار عالم خدا نخواستہ کوئی نوجوان ایسا ہو جو صوم و صلات کا پابند نہ ہو تو صوم و صلات کا پابند نہ ہو۔ رب کریم خدا نخواستہ کوئی نوجوان ایسا ہو ہماری قوم میں جو امام حسین کی عزاداری کو سبک اور ہلکا سمجھے، امام حسین کی عزاداری کی عظمتیں اس کے دل میں راسخ کر۔ رب کریم پرچم توحید کو سر بلندی عطا فرما۔ رب کریم مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد اور اتفاق قائم۔ رب کریم ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما، خاص طور سے ہمارے لیڈر حضرت مولانا قلب جواز صاحب، اگر میں ان کو خمینی ہند کہوں تو بھیجا نہ ہوگا، کہ ان کے وجود مبارک کو محفوظ فرما، ان کو صحت اور سلامتی عطا فرما۔ پروردگار عالم یہ دنیا ظلم اور جور سے بھر چکی ہے، ان زخموں کا بس ایک ہی مداوا ہے، حضور کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔